الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب الفساد في الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ پاک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت زمین کے اندر فساد کو، ظلم کو، انتشار کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خداوند قدوس نے تم سب لوگوں کو یوں ہی بیکار اور عبث پیدا کر دیا ہے؟ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ ایک مقصد کے لیے عطا فرمائی۔ اس زندگی کا مقصد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کی پیدائش، ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور دستور ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر انسان اچھا عمل کرے گا تو انسان کو اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور انسان اگر برائی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو انسان کو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا اس کو، لیکن بسا اوقات اللہ رب العزت
دنیا میں بھی انسان کی پکڑ کرتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم، پاپی، مجرم انسان اگر ظلم کر رہا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یہ گمان نہ کرے، ظلم کرنے والا انسان، پاپ کرنے والا انسان یہ گمان نہ کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے غافل ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اس دیکھنے والے کی صفت یہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کی پلک جھپکتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ غافل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دنیا میں ان تمام قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں نے، قوموں نے اللہ کے خلاف جو بغاوت کی، جو شرکسی پیدا کی، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں پر جو ظلم کیا، جو پاپ کیا، جو انتشار پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تاکہ قرآن پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے اس بات سے بالکل متنبہ اور آگاہ ہو جائے کہ ان کی زندگی اللہ اور رسول اللہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے پہلے تذکرہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے۔ ابلیس، جسے ایک زمانے میں طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، ملائکہ کا سردار ہے، زمین کے اپنے رہنے والی جگہوں کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن جب اللہ رب العزت کا وہ باغی ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے توڑا، شرکسی اس نے کی، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اس ابلیس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا شمار کافروں میں کیا۔ یہیں پر بس نہیں کیا اللہ رب العزت نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دربار سے دھتکار کر کے بھگایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے اوپر قیامت کی صبح تک لعنت برستی رہے گی۔ سب سے پہلا مجرم یہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا، اس نے تکبر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آدم کے بعد نوح کو بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اللہ رب العزت نے 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اللہ رب العزت کا پیغام سمجھاتے رہے، لیکن خدا وند قدوس کا یہ دستور ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت حلیمی ہے کہ انسان جب بھی کوئی جرم کرتا ہے تو قدرت کی طرف سے فوراً اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ قوم نوح کے لوگ جب اپنی شرکسی میں، بغاوت میں بالکل پکے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنائیے، ہماری وحی کے مطابق، ہدایات کے مطابق ایک کشتی آپ بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑیوں کو جوڑ جوڑ کر کے جب کشتی بناتے تھے، قوم کے بچے اور قوم کا نوجوان جب نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا
فإنا نسخر منكم۔ مذاق تم مت اڑاؤ۔ وہ لوگ مذاق اس بات پر اڑاتے تھے کہ آپ کشتی بنا رہے ہو، یہ عرب کی سرزمین ہے، چٹیل میدان ہے، سمندر نہیں، تالاب نہیں، کشتیاں کہاں پر چلے گی؟ کیا یہ ریت پر دوڑے گی؟ کیا یہ چٹیل میدان میں بھاگے گی؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ جب ہم اپنا عذاب بھیجیں گے، جب ہم اپنا عذاب بھیجیں گے تو ہمارے نبی عذاب کے اثرات کو دیکھ کر آپ کا دل اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں پسیجنا نہیں چاہیے۔ آپ اس وقت بات مت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے بارش کے۔ آسمان سے بادل جب کبھی ہماچل پردیش پر گرا یا اتراکھنڈ کی پہاڑیوں پر گرا یا کشمیر کے کسی علاقے میں گرا، علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں، بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تھے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کے سینے کو ہم نے پھاڑ دیا تھا۔ آسمان سے پانی گر رہا ہے اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان تو انسان، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا میرا باقی جب بنا، جب میرا شرکس بنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اپنے عذاب سے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کو دنیا میں بھیجا۔ قوم عاد نے سن رکھا تھا کہ دنیا میں نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا پانی کی شکل میں، تو اس قوم عاد کے انسان کو، لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ اتنے لمبے تڑنگے انسان قوم عاد کے ہوا کرتے تھے، مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے 40 گز کی ان کی لمبائی ہوتی تھی۔ ان کی آنکھ کمزور کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے دانت بڑھاپے کی وجہ سے کبھی نہیں گرتے تھے، ان کے کان کا پردہ، ان کی سماعت کبھی کمزور نہیں ہوتی تھی، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے تھے اور ان کی صحت کبھی خراب نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کے لوگوں کو اگر کوئی مرض ملتا تھا تو وہ موت کی شکل میں اس قوم کو موت آتی تھی، بقیہ کوئی مرض ان کو لائق نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی طاقت پر اتراتے تھے، وہ اپنی قوت پر اتراتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قوم عاد کے لوگ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے بڑا سپر پاور اس دنیا میں کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب اس نے میری خدائی کو چیلنج کیا، وقت کے نبی کی ان لوگوں نے خلاف ورزی کی، حکموں کو توڑا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے عذاب کے ذریعے سے اس قوم کی آبادیوں کو ختم فرما دیا۔ اس قوم پر اللہ رب العزت نے قحط کا عذاب فرمایا، آسمان سے بارش کا پانی اللہ رب العزت نے روک دیا، کھیتی باڑی، جتنے ان کے چشمے، جتنے تالاب، سب پانی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے مظاہرے سے سب پانیوں کو اللہ رب العزت نے روکا، تالاب سوکھ گئے۔ کھیتیوں کے اندر اللہ رب العزت نے غلہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت رکھی تھی اس صلاحیت کو ختم کر دیا۔ گھر میں جتنا اسٹاک، تمام اسٹاک غلے کا ختم۔ اس قوم عاد کے اوپر اتنا زبردست اللہ نے عذاب قحط کی شکل میں نازل فرمایا تھا، اناج اور پانی کے ختم ہونے کے بعد اس قوم کے لوگوں نے اپنے علاقے کے زندہ اور مردہ جانور کھانا شروع کیے۔ اس قوم کے لوگوں نے چوہے بھی کھائے، بلیاں بھی کھائی، اژدہے بھی کھائے، کیڑے اور مکوڑے بھی کھائے، مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے اس قوم پر میں نے اپنا عذاب ٹالا نہیں۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے نا اس وقت بس اوپر والا ہی نظر، اس وقت کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ قوم عاد کے لوگوں کے اوپر جب اللہ نے قحط مسلط فرمایا تو قوم عاد کے لوگ بھی کعبۃ اللہ گئے اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا، لیکن
جب اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اپنا عذاب اپنے پکڑ کو ڈھیل نہیں دیتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر کہے ھذا عارض ممطرنا، میرے اللہ پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر کچھ بدلیاں نازل فرمائی۔ قوم عاد کے لوگ اس بدلیوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل کا ٹکڑا ہے، یہ ضرور ہمارے اوپر برسے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہ، یہ بادل کا ٹکڑا نہیں ہے، فیہا ریح عذاب علیم، اس میں زوردار ہوا ہے، اس ہوا کے ذریعے تمہاری پوری قوم کو، تمہارے پورے انسانوں کو ہلاک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پانی کے بادل کے ٹکڑے کے اندر سے جب اپنے ہواؤں کا نظام جاری فرمایا نا، وہ 40 فٹ کا انسان جو کبھی بیمار نہیں ہوتا تھا، تندرست اور سالم انسان کو اللہ نے ہواؤں کے ذریعے آسمان کی بلندی پر لے گیا، اور فٹ بال کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کھپڑیوں کو، ان کی کھوپڑیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرایا، ان کے بھیجے، ان کے کلیجے باہر نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ زمین پر ایسے سوئے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے رکھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو جب ہلاک فرمایا، ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور سپر پاور کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے تم کو طاقت دی، جس نے تم کو سلطنت دی، جس نے تم کو حکمرانی دی، جس نے تم کو سائنس دیا، ٹیکنالوجی دیا، دولت دیا، پاور دیا، خداوند قدوس کہتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور، تمہارے وسائل سے زیادہ طاقتور، تمہارے ہر منصوبے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو بھیجا، فرعون کو اللہ رب العزت نے بھیجا، فرعون کی اصلاح کے لیے اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا۔ اتنا بڑا پاپی، اتنا بڑا مجرم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کے نشے میں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ایشور ہوں، میں بھگوان ہوں، میں لارڈ ہوں، میں گاڈ ہوں، میں اس دنیا کا رب ہوں۔ وہ فرعون کہا کرتا تھا، اس کا پاپ، اس کا جرم اتنا بڑا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ بچوں کو چھوڑ دے، وہ بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، لیکن اس کی سلطنت میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو وہ اپنی تلوار کے نوک پر ذبح کرا دیتا تھا۔ بچوں کا قاتل جیسے ایک زمانے میں فرعون ہوا کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، آج کے زمانے میں بھی بچوں کا قاتل، بچیوں کا قاتل، مریضوں کا قاتل، اسٹوڈنٹ کا قاتل، ہاسپٹلوں کا قاتل، کھیتیوں کا قاتل، اگر کوئی سب سے بڑا فرعون ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو اسرائیل کی اور نتنیاہو کی شکل میں پوری دنیا کے انسانوں کو دکھایا۔ اس فرعون کے پاپ کے سامنے لوگ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے، آج اس کے ظلم و بربریت کے سامنے شیطان اور ابلیس بھی شرمندہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور فرعون کے ساتھ پوری جماعت، پوری قوم کو میں نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس کے زمانے میں ایک اور انسان آیا تھا جس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، قارون۔ اس کے خزانے کو کئی اونٹ کے اوپر چابیاں لاد کر اس کے خزانے کی چابیاں لا دی جاتی تھی، لیکن وہ شخص بھی جب متکبر ہوا، اس نے اللہ اور رسول اللہ کے خلاف بغاوت بلند کی اور انسان نے زمین کے اوپر فتنہ مچایا، فساد مچایا، انتشار پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے پھر میں نے صرف قارون کو ہلاک نہیں کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو اور قارون کے ساتھ اس کے پورے خزانے کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ قدرت کا بے لاگ تبصرہ ہے، قرآن مجید کا دو ٹوک اعلان ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بھی پاپ کرو گے،
جو بھی جرم دنیا میں کرو گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی سزا دنیا میں اور آخرت میں ضرور مل کر رہے. کہتے ہیں نا سمندر میں رہنا یا تالاب میں رہنا تو مگرمچھ سے بیر کیسا. جب انسان سمندر میں اور تالاب میں ہے تو مگرمچھ سے بیر نہیں رہ سکتا، مگرمچھ سے نہیں بچ سکتا. انسان اس دنیا میں من چاہی زندگی گزارے اور اپنے من کے موافق دنیا میں انسان ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑتا رہے اور اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ نہ آئے، یہ قدرت کے نظام کے بالکل خلاف. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ وہ قوموں کو، سماج کو، معاشرے کو، افراد کو کیسے پکڑتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب ظالموں پر اور انتشار پیدا کرنے والی طاقتوں پر. جب بھی کوئی انسان پاپ کرتا ہے نا تو سب سے پہلا دستور اللہ رب العزت کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تنکیر فرماتا ہے، سب سے پہلے تنبیہ فرماتا ہے. کبھی کبھی انسان نے ظلم کیا، پاپ کیا، ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، بیوی کو ستایا، معاشرے کو ستایا، اپنے پڑوسیوں کو ستایا، یا اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو توڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق علماء فرماتے ہیں اللہ کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے گناہ کی، اللہ نے فوراً نکیر فرما دی. بہت سارے انسان بولتے بھائی میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن جیسے میں نے اپنی ماں کو ستایا، میں نے اپنی بیوی کو ستایا، میں نے کسی مظلوم کی آہ لی، اس کا اثر فوراً میں نے اپنے کاروبار میں دیکھا. ایک نوجوان بچہ ایک مولانا صاحب کے پاس آیا، کہا مولانا میں ایک کاروباری آدمی ہوں، بزنس مین آدمی ہوں، لیکن جب بھی میں اپنی بیوی کو ستاتا ہوں اپنی بیوی کی وبال، اپنی بیوی کی آہ اپنے کاروبار پر ضرور دیکھتا ہوں. میں نے کاروبار میں خسارے کے ڈر سے اپنی بیوی کو ستانا چھوڑ دیا. مولانا نے کہا تیری بیوی بڑی قسمت والی ہے کہ تو نے اپنے کاروبار سے، نقصان سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرنا چھوڑا. تو یہ اللہ کا دستور ہے کہ انسان نے جیسے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار فرما دیتا ہے. یہ اللہ کا پہلا قانون، اللہ کا پہلا دستور ہوتا ہے. دوسرا طریقہ اللہ رب العزت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلم کر رہا ہے، پاپ کر رہا ہے، کسی مزدور کو، کسی ٹھیلے والے کو اور کسی اجنبی انسان کو اکیلے میں پاتا ہے، ایک بھیڑ اس کے اوپر بھیڑیوں کی شکل میں ماپ لنچی کر کے اس کو موت کے گلے اتار دیتی. تو اللہ رب العزت کا دوسرا دستور ہے اس وقت اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، اس وقت کاروبار میں کوئی نقصان نہیں مسلط فرماتا. اللہ تعالیٰ کے اس تدبیر کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کا نام ہے اللہ کی تدبیر، اللہ کی تاخیر، کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے اوپر پکڑ نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کو اور ڈھیلے کرتا ہے، اور ڈھیلے کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے، رسول اللہ کو بھول جاتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے ہر چیز کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. وہ نماز چھوڑتا ہے، وہ اپنی بیوی کو ستاتا ہے، وہ محلے پڑوس سوسائٹی والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اور بڑھوتری دیتے ہیں، اس کا عہدہ اور ملتا چلا جاتا ہے، منصب اور ملتا چلا جاتا ہے، پوسٹنگ اور اس کے اوپر چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا. جو کچھ ہم اس کو دیتے ہیں وہ اس میں بہت مگن ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اخذناہم بغتہ. پھر میری حجت جس دن پوری ہوتی ہے نا فوراً اس کو میں پکڑ لیتا ہوں. ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں پر گرفت نہیں فرماتے. ایک بچے نے، ایک بچی نے جوانی میں عیاشی اور فحاشی کا مظاہرہ کیا ہے،
اس نے اپنی جوانی کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ ناانصافی کیا ہے۔ ایک جوانی کی صورت میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو ستایا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی کبھی کیسے دین دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا آفیسر تھا، ایک عالم نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ آفیسر رہا ہوگا، ISPC جو بھی آفیسر رہا ہوگا، بیوی پر ظلم کرتا تھا، ستاتا تھا۔ باہر کی دنیا میں جب بھی جاتا ہوگا تو آؤ بھگت ہوتے ہوں گے، ہٹو بچوں کے لشکر رہتے ہوں گے۔ جب بھی وہ گھر آتا تھا اپنی نئی نویلی بیوی کو جوانی سے ستاتا ستاتا بڑھاپے کے عالم میں پہنچا۔ 60 سال کی عمر میں اس آفیسر کو جب اس کے عہدے سے ریٹائر کیا گیا نا، تو اس ریٹائر والے آفیسر کے بچے جوان ہو چکے تھے۔ وہ بچپنے میں دیکھ رہے تھے کہ میرا باپ پاپی ظالم میری ماں کو ہمیشہ ستاتا تھا، ہمیشہ یہ مارتا رہتا تھا۔ تو 60-70 سال کی عمر میں جب اس آفیسر کا ریٹائرمنٹ کا اعلان ہوا، بیوی نے کہا آج سے آپ کی بھی میرے سے چھٹی۔ جوان بچے جب ہوئے، اپنی ماں کو مظلومیت کے عالم میں دیکھا تو باپ سے کہا جس طرف امی رہے گی اسی طرف بچے اور بچیاں بھی رہیں گی۔ جوانی میں اس نے گناہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اس کو سزا دیا۔ جوانی میں انسان نے، بچیوں نے اپنی عیاشی اور فحاشی کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العزت شادی کے بعد فوراً طلاق نہیں دلواتا۔ طلاق اس وقت ہوتا ہے جب بچیاں وہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہوتی ہے، تاخیر ہوتی ہے کہ فوراً اس پر گرفت نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من کل فلولا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب زمین کے اندر ظلم ہو، زمین کے اندر فساد ہو، زمین کے اندر جب انتشار کی کیفیت ہو، اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میں سے کچھ ایسے باشعور لوگ کیوں نہیں پیدا ہو، تم میں سے کچھ ایسے باشعور لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے جو زمین کے اندر ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کے اندر لوگوں کو روکتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا بہت کم ایسا ہوتا ہے جب زمین کے اندر انتشار اور ظلم ہو، اس وقت کوئی انسان کھڑا ہو اور کہے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر ایک اصول تھا، زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کی زبان پر وہ اصول اتنا زیادہ چڑھا ہوا تھا، مذہبی رنگ اختیار کر گیا۔ وہ اصول کیا تھا؟ اپنے بھائی کی مدد کرنا، تمہارا بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ یہ زمانے جاہلیت کا دستور، اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، بھائی چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں یہی بات ارشاد فرمائی اپنی زبان مبارک سے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم۔ اور صحابہ کرام اسی جزیرت العرب کی پرورش پرداخت تھے، ان کی خمیر اسی جزیرت العرب سے تیار ہوا تھا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت کا یہ اصول ہے، مگر محمد الرسول اللہ نے صحابہ کی ایسی جماعت تیار فرمائی تھی جب آقا نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے کان ہمارے دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے کانوں نے ہم کو دھوکہ دینا شروع کر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ نے تو یہ فرمایا تھا جب کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس ظالم کو اس سے ظلم سے روکنا ہے اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو مدد کرنا ہے، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ ظالم اور مظلوم سب کی مدد کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اپنے بھائی کی مدد کرنا ظالم کی یہ ہوئی اگر تمہارا بھائی ظلم کرنے والا، تمہاری قوم کا کوئی رہبر اور رہنما ظلم کرنا والا، تمہارے خاندان کا کوئی فرد ظلم کرنے والا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس ظالم کی کلائی کو موڑ دو، اس کی کلائی کو توڑ دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ظلم ہو رہا ہے اس مظلوم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے بچاؤ۔ جب بھی اس دنیا کے اندر
انسان اگر بیمار ہو جائے نا، تعجب کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انسانوں کی ایک بڑی جماعت کسی گھٹیا مقصد کے تحت غلط راستے پر چلی جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جب سماج کے اندر ظلم ہو، معاشرے کے اندر ظلم ہو، ملک کے اندر انتشار اور بدامنی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس وقت انسانوں کی کوئی جماعت کھڑی نہ ہونا، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میرے سسٹم سے، میرے نظام سے دنیا کے کسی ملک کی کوئی طاقت، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، اس ملک کی ہریالی ہو، کوئی نہیں بتا سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کو روکیے۔ جب دنیا کے اندر ظلم اور فساد ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر ظالم کو ظلم کہنے والے، ظالم کے ظلم کو ظلم کہنے والے چوراہوں پہ ملیں گے، چائے کی دکانوں پہ ملیں گے، ہوٹلوں میں ملیں گے، گھروں کے اندر ملیں گے، لیکن میدان میں آ کر اس ظالم کو ظالم کہنے والے افراد اگر پیدا نہیں ہوئے، پھر اس ملک کی کوئی خیر نہیں ہوتی۔ میں اس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ایک قافلہ، آج سے ایک مہینے قافلہ اسپین کے سمندر سے کے ساحل سے سموت فلوٹیلا کے نام سے ایک قافلہ 24 سے 20 کشتیوں کے اوپر مشتمل غزہ کی طرف روانہ ہوا۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب ظلم ہو رہا ہو، فساد ہو رہا ہو، بدامنی پیدا کی جا رہی ہو، تم میں سے کوئی انسان اگر کھڑا نہیں ہوا نا، ملک قوم میں تباہ کر دوں گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہوں، سموت فلوٹیلا کے نام سے اسپین کے ساحل سے مسلمانوں کا قافلہ نہیں چلا تھا، ایک انگریز ملک کا قافلہ چلا تھا، جو کشتیوں میں سوار ہو کر دنیا کے سب سے بڑے پاپی فرعون ظالم نتن یاہو کے خلاف غزہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس میں بہت بڑے بڑے اداکار تھے، اس میں فنکار تھے، اس میں بہت بڑے بڑے سیاح تھے، اس میں نوجوان بچیاں تھیں، اس میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر تھے۔ اکثریت اس میں غیر مسلموں کی تھی، اکثریت اس میں مسلمانوں کی نہیں تھی، لیکن قرآن کہتا ہے جب ملک کے اندر بدامنی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے آکسیجن کے لیے، دوائیوں کے لیے، پانی کے ایک قطرے کے لیے میرے بندے اگر ترس رہے ہو، اور انسانیت کا کوئی قافلہ ان بچوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، انسان آبادیوں کو تہس نہس کر دوں گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں سموت فلوٹیلا کے ان تمام 40-50 کشتیوں میں بیٹھے ہوئے تمام فنکاروں کو، تمام اداکاروں کو، جس نے دنیا میں غزہ کے محاصرے کو توڑ کر یہ ایک ثبوت دیا کہ اس روئے زمین پر ایشور اور اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کے اوپر زیادہ دیر تک ظلم کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہی کی آواز تھی، انہی لوگوں نے جان کو جوخم میں ڈال کر 1 مہینے کا سفر کر کے غزہ میں خوراک اور دوا لے کر کے پہنچے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا دنیا کے تمام ظالم اور پاپی تل ملا اٹھے۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے، اسرائیلیوں کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے پست کر کے آج کل کی یہ نیوز تھی کہ اللہ رب العزت نے غزہ کے اندر سے تمام جنگ بندی کے محاصرے کو ختم فرما دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیجیے کہ اللہ رب العزت انسانیت کا درد ہمارے اندر رکھے، انسانیت کی ہمدردی ہمارے اندر رکھے، تاکہ اللہ رب العزت نے نسل انسانی کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، اللہ رب العزت قیامت تک اس سلسلے